اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ علم نشرح اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر تھا۔ اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 125، جس کا ترجمہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آتا ہے جو معتبر روایات کی رو سے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ یہ بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے، مثلا اذان، نماز، دیگر بہت سے مقامات پر۔ گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد ہی اللہ تعالی تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے ساری دنیا جانتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے۔ تو دعا میں محنت کر یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا، یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر، اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔